قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز ان کو مردہ نہ خیال کریں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ کلام پاک کی اس آیت کریمہ کا معجزہ اس وقت لوگوں پر عیاں ہوا جب شہادت کے 6 ماہ بعد جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے قبر منتقلی کی غرض سے قبر کشائی شروع کی۔ ارد گرد کے علاقے میں شدید گرمی اور دھوپ تھی، لیکن جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹانا شروع کی تو ایک بادل کے ٹکڑے نے قبرستان پر سایہ کر دیا۔ پھر جب لانس نائک محمد محفوظ شہید کے تابوت کو باہر نکالا گیا تو اس میں سے ابھی بھی گرم اور تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ان کی شہادت کے وقت ان کے بڑے بھائی موجود نہ تھے تو ایک مفتی کی اجازت سے جب چہرہ دکھایا تو 2.5 سے 3 انچ تک داڑھی بڑھی ہوئی تھی، جبکہ شہادت کے وقت کلین شیو تھے اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ یہ تھے محمد محفوظ جو 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ شروع سے باوقار، بہادر اور اپنے گاؤں میں کبڈی کے چیمپئن تھے۔ باپ دادا اور بڑے بھائی کے فوج میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اولین مقصد فوج میں شمولیت تھا۔ 1962 میں فوج میں شمولیت کے بعد 1965 کی پہلی جنگ عظیم بہت بہادری سے لڑی اور دشمن کا دریائے تاوی تک پیچھا کیا اور بہادری کی ایک مثال بن کر غازی ٹھہرے۔ 1971 میں دشمن نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو محمد محفوظ لانس نائک کے عہدے پر موجود تھے اور الفا کمپنی میں LMG گنرز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 17 دسمبر 1971 کو آپ کی پلاٹون کو امرتسر کے ایک گاؤں پر حملہ کرنے کا حکم ملا جو کہ دشمن کے علاقے میں تھا۔ یہاں پر بھارتی فوج نے اپنے دفاع کے لیے ہیوی گنرز، ٹینکوں اور توپوں سے انتہائی مضبوط مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ نماز فجر کے بعد سورج کی روشنی پھیل جانے کے بعد دشمن پاک فوج پر بہت ہی کاری فائر کر رہا تھا اور یہ وقت ایسا تھا کہ ذرہ برابر حرکت بھی موت کا پیغام لا رہی تھی۔ لانس نائک نے اس وقت بھی ہمت نہ ہاری اور دشمن کی طرف اپنی LMG سے فائر جاری رکھا۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے پھینکا جانے والا بم لانس نائک کے قریب آ کر پھٹا، جس کے ٹکڑے آپ کے جسم پر لگے اور آپ کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی اور آپ کی گن ناکارہ ہو گئی۔ آپ کے قریب آپ کا ایک اور ساتھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ آپ رینگ کر اس تک پہنچے اور اس کی LMG سے فائر کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے ایک مورچے سے بہت تباہ کن اور مؤثر فائر آ رہا ہے تو انہوں نے رینگ کر اس مورچے کی طرف پیش قدمی کی اور جب آپ اس مورچے سے 10 گز کے فاصلے پر تھے تو آپ نعرہ تکبیر بلند کر کے اس مورچے کی طرف بھاگنے لگے اور مورچے میں داخل ہو کر دشمن کی گردن دبوچ لی۔ مورچے پر موجود باقی 2 سپاہیوں نے لانس نائک محمد محفوظ پر حملہ کر دیا، لیکن لانس نائک نے دشمن کی گردن کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ موت کے گھاٹ نہ اتر گیا اور آپ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی مورچے میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد بھی آپ کے ہاتھ اس گنر کی گردن پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے جس کو آپ جہنم واصل کر چکے تھے۔